ان سے ریلیٹڈ بس کچھ دو الفاظ بولنا چاہوں گا. بس یہ رہا ہے کہ میں نے جبھی بھی ہمارے والد صاحب کو دیکھا ہے ہر وقت ان کی بس ایک ہی جستجو ہوتی تھی, ایک ہی ان کے دماغ میں ٹاپک چلتا تھا, ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ وہ کیسا اس امت سے لوگوں کو سود سے بچا کر حلال کمائی کی طرف لے کر آئے. یہ ان کے دماغ میں میں نے جہاں پہ دیکھا ہے وہ ایک جنون تھا, ایک پاگل پن تھا. ہمارے پاس ہمارے فیملی واز لائک لٹرلی بہت کنسرن تھے ان کے اسپیشلی ہیلتھ خراب ہو گئی تھی. اتنا بڑا ان کا میجر ہارٹ سرجری تھی, اوپن ہارٹ سرجری, ان کا بائی پاس ہوا تھا. اس کے باوجود ان کے اس فکر میں 1% بھی کوئی کمی نہیں. حالانکہ ان کی سچویشن, ان کی فزیکل سچویشن بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ یہ سب کام کر پائے, لوگوں کے پاس جا کر اپنے ایفرٹ سے لوگوں کے پاس یہ سب جا کر اس سے بچائے لوگوں کو. لیکن کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ اتنا محبت تھی اور ان کو اتنی اس کی گریوٹی تھی سچویشن کی کہ کتنا نقصان دہ ہے سود سے کاروبار وغیرہ کرنا, تو وہ لوگ تو وہ اس کو بھی کمپرومائز کرتے اپنے طرف سے جتنا ہو سکے, بس ایفرٹ سارا ٹائم اللہ تعالیٰ کے راہ میں لگا دیا. تو یہ بابا کا تھا ہمارے, بٹ وہ اپنا عمل کر کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو بس وہ اپنا کچھ قیامت کے دن کچھ ایک عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ایز اے ایگزامپل وہ بتا سکنے کے لیے ایک عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ رکھ سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کچھ ایسی خدمت لے لے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے سامنے بے شک اللہ کی مرضی سے ہی ہمیں جنت ملے گی. تو ایک عمل ہماری طرف سے کچھ ایسا رکھ سکے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ سکے کہ ہاں یہ عمل میرے بندے کا ہے جس کی وجہ سے میں شاید اسے انشاءاللہ جنت میں. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جیسا ہمارے والد صاحب نے دین کی خدمات میں اپنی زندگی گزاری ہے ہم سے بھی ویسے کام لے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں, عزیز نوجوان ساتھیوں, موت جس قدر یقینی ہے اس کا وقت اس قدر غیر یقینی ہے. ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اس کی موت کب, کہاں اور کیسے آنے والی ہے. یامین صاحب سے جن لوگوں کا تعلق رہا, کیا ہم پچھلے ہفتے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ آج ان کا یہاں پہ تعزیتی جلسہ ہوگا, تو معلوم یہ ہوگا کہ موت جس قدر یقینی ہے اس کا وقت اس قدر غیر یقینی. اس لیے فانی نے ایک بات کہی تھی, ہم نہ تھے کل کی بات ہے فانی, ہم نہ تھے کل کی بات ہے فانی, ہم نہ ہوں گے وہ دن بھی دور رہیں. محترم حضرات, یامین صاحب یا پھر دنیا سے جو لوگ رخصت ہوتے ہیں, جن کی میتوں میں ہم شریک ہوتے ہیں, نماز جنازہ میں الحمدللہ ہم شریک ہوتے ہیں, تو جانے والے ایسا لگتا ہے کہ خاموش نہیں جاتے, ایسا لگتا ہے کہ خاموش جا تو رہے ہیں
लेकिन जाते जाते अफराद खानदान को, आस पड़ोस में और मैयत में जो लोग शरीक होते हैं उनको एक पैगाम दिए जाते हैं, और पैगाम ये होता है, देखो मेरी मोहल्लत तो खत्म हो गई, जो लोग मेरे साथ यहाँ तक आए हैं कब्रिस्तान तक, अभी तुम्हारे पास मोहल्लत अमल बाकी है। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं और अगर हमें पैगाम को महसूस करते हैं कि ये जाने वाले तो चले गए, लेकिन जाते जाते मुझे और आपको एक पैगाम देख के गए कि मेरी मोहल्लत अमल तो खत्म हो गई, अब तुम्हारे पास जो मोहल्लत अमल बाकी है इसके अंदर, दुनिया के अंदर कुछ नेक काम कर लो। मुहतरम हज़रात, और एक बात मैं ऐसे मौके पर खास तौर से कहना चाहूंगा, वो ये है कि जब शुक्रान में भी बात आई, तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम सलीम हो। ये मोहल्लत के अंदर जहां हम बहुत सारे नेकी के काम करते हैं, वहां पे हमारी इस बात की कोशिश भी होनी चाहिए, कभी कभी इस तरीके से सोचना भी चाहिए, वो ये है कि